جی ملتان سے ہمارے ساتھ ایک کالر. جی السلام علیکم امجد صاحب. وعلیکم السلام جناب علی. جی میرا بیٹا. بلال صاحب السلام علیکم. بلال صاحب میرا نا 1 2 3 سوال ہیں, ذرا آپ سے نا ذرا اس کے اوپر بات کرنی تھی. بسم اللہ. قربانی کے ساتھ جو جانور جو ہوتا ہے اس کے 2 دانت ہونے چاہیے یا 4 دانت ہونے چاہیے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. اور اگر قربانی سے 1 دن پہلے اگر قربانی کے بکرے کا سینگ ٹوٹ جائے تو اس کے اوپر کیا ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بکرے کی ہڈی نہیں ٹوٹنی چاہیے اور کوئی چیز ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے. اچھا, اور ایک اور بہت سوال ہے کہ آج کل ہماری گلی محلوں میں نا ایک بات چل رہی ہے کہ بکرا کھسی ہونا چاہیے, آلینڈ ہونا چاہیے, اس طرح کا وہ بتا دیں کہ اس میں فرق کیا ہے اور کھسی بکری کی کیا قربانی جائز ہے. حضور 2 دانت 4 دانت عمر کتنی ہونی چاہیے, اور اگر سینگ ٹوٹ جائے 1 دن پہلے بھی تو کیا قربانی ہوگی؟ دیکھیں حدیث پاک میں بات بڑی وضاحت سے آئی ہے, لا تذبحوا الا مسنہ, کہ تم نہ دبا کرو مگر دوندا. اس کا مطلب کم از کم جو اس کی ہے نا ایج اس گروپ میں ہونا چاہیے کہ اس کے 2 دانت آ چکے. 1 سال کا 1 دانت ہے. نہیں دیکھیں اس میں سالوں کی اتنا مسئلہ نہیں ہے, اس میں یہ ہوتا ہے ایج کی بات نہیں ہے, اس میں دانتوں کی بات ہے. 2 دانت ہونے چاہیے. 2 دانت آ جائیں گے, جب 2 دانت اگنا شروع ہو جائیں گے, دودھ کے دانت گر گئے, نئے دانت آنا شروع ہو گئے, تو وہ دوندے میں شمار ہوگا, چاہے وہ بکرا ہو چاہے وہ چھترا ہو چاہے. لیکن اگر تنگی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنگی ہو, اگر آپ کی پاکٹ یا دار میں دوندا جانور اویلیبل نہ ہو, تو اس صورت میں جو ہے نا بھیڑ کا 1 سال کا بچہ, اس میں ہر مختلف اقوال آتے ہیں, لیکن بھیڑ کا بچہ اس صورت میں دبا ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کی جیب کے اندر خریدنے کی کیپیسٹی موجود ہے اور بازار میں دوندا جانور اویلیبل ہے, تو اس صورت کے اندر آپ کو دوندے سے کم جانور نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ گائے میں ہو چاہے اونٹ میں اور چاہے بکرے میں. دوسری بات انہوں نے کہا جب جانور گھر میں لے کے آئے تو سینگ ٹوٹ گیا, بنیادی طور پر سینگ کے ٹوٹنے سے قربانی نہیں ہوتی. لیکن اگر پاکٹ کے اندر اس بات کا تحمل نہیں ہے اور اب یہ ابیلٹی نہیں رہی, جتنے پیسے تھے وہ خریدنے میں لگ چکے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہمیشہ یہ بات ان کی نیت کے لیے آسان کے لیے اجر رکھا ہے. اب اگر وہ خریدنے کی پوزیشن میں ہے تو ضرور خرید دے, اگر خریدنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو جو بھی اس کے پاس اویلیبل چیز ہے اگر ذبح کرے گا اللہ سے قبول. میں معافی کے ساتھ ایک بات عرض کروں کہ آپ کی اگر گاڑی اور موٹر سائیکل لگ جائے, آپ ہمیشہ اسے ڈینٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں, ٹھیک کراتے ہیں نا, لیکن جب اللہ کی قربانی کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں سے کوئی شرعی مجھے راستہ ملے جس میں سے, یہ نہیں کہ میں نے اس کو میں دوبارہ کر بھائی 2 بکرے کر دوں, اس میں کیا مسئلہ پڑتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں آنا چاہیے. حضرت عمر کا کوئی تقاضا یا کوئی ایسی بات ہے جو کہ ہم کہیں کہ قربانی تو کرنی ہے لیکن مسالک میں اپنے خیالات جو ہیں وہ مختلف ہیں, کوئی مختلف چیز کیا ہے؟ اس میں ہمارے مسلمانان عالم کے اندر مختلف مسئلہ کے فقہاء اور علماء کی اپنی چند بحثیں ہیں, لیکن واجبات پہ بحثیں نہیں ہیں, فروحات پر کچھ چند بحثیں ہیں. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. ہاں جی, میں اس میں تھوڑا پھر ڈیٹیل ہو جائے گی. گزارش یہ ہے کہ جو اللہ اپنے راستے میں عیب دار جانور برداشت نہیں کرتا, وہ عیب دار مسلمان اور حاکم کیسے بڑھتا ہے؟ ہائے 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 حافظ جی ذرا آپ کے پاس بیٹھے, شاباش بنتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے یار, واہ 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 واہ, کیا بات ہے, واہ واہ واہ. اللہ نہ کرے ہمیں اس میں تو پاکستان, ہمیں تو پاکستان سیاست شریعہ میں کیا ہے, ہاں پاکستان شریعہ جو ہے علماء کا اور انبیاء کا درد ہے. اب اس میں قبلہ ایک بات یہ ہے کہ جو جانور خدا نخواستہ اس کی آنکھ ضائع ہو جائے, جیسے کہ مولانا صاحب ابتسام بھائی فرما رہے تھے, سینگ ٹوٹ جائے تو اس میں ایک عیب پیدا ہو گیا. بیسک اس کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا اللہ بے عیب ہے, اس کی بارگاہ میں جو چیز بھیجو وہ بے عیب ہو, احتیاط کہنا چاہیے ٹو دا بیسٹ آف مائی ابیلٹی. اس کے مطابق نا کہ اگر بیٹا ہی دینا پڑتا, پھر اب دیکھیں ذرا اس کو اس تصور میں لے آئے نا کہ اگر بیٹا ہی دینا پڑتا, اللہ یہ کرم نہ کرتا تو پھر کیا کرتے, پھر تو بیٹے کی جگہ اگر تمہیں بکرا دینا پڑا. یار ویسے ان سارے لوگ جو پھر اب اس پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں ان کو کتنی شرم کرنی چاہیے, بیٹے کی جگہ اگر تمہیں بکرا دینا پڑا تو اس میں کہتے ہو. اچھا حضرت کالر ہے ایک, میں لیکن پہلے مجھے بتائیے کہ یہ کہتے ہیں خصی جانور, یہ خصی جانور سے مراد کیا ہے اور یہ کیسا ہے؟ مراد یہ کہ جس کو جو ہے نا جو اس کی قوت جو رجولیت ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہو, یہ جانور قربانی کے قابل ہوتا ہے, یہ قابل ہے. اس میں یہ عیب شرعی عیب نہیں ہے. اگر جو ہمارے شیعہ احباب دوست ہیں ان کے نظروں میں تو خسی جانور نہیں ٹھیک, لیکن اہل سنت کے پتہ سارا ہے, ہاں پتہ جی کیوں نہیں, یہی ویسے ہم سارا بات دیکھتے پڑھتے رہتے ہیں. چھوٹے سے عرض کرو, میں نے پہلے ان کا ذکر کیا ان کے, لیکن خسی جانور جو ہے نا اس کا عیب جو ہے نا شریعت کے اندر جو اہل سنت کے یہاں میں موجود نہیں ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خسی جانور ذبح خود بھی کی ہے. چونکہ عید مبارک ہے, اس میں کوئی بحث نہیں, بڑی خوشی کے پیارے ماحول میں, چونکہ نر کی قربانی ہے, قربانی کری نار. اب میں ایک بات مادہ کی بھی ہے, ہاں ابھی اشرف صاحب نے جملہ کہا, میں وہ رہ نہیں سکتا کہ
کہ اگر بیٹے دینے پڑتے پھر میرا سلام نہ ہو حسین ابن علی ہائے پھر میرا سلام نہ ہو کربلا کے اس حسین ابن علی پر جس نے واقعی شہزادہ علی اکبر دے کر یہ دنیا کو ثابت کر دیا کہ یہ صرف ہمارا خانوادہ ہے درود والوں کا. پہلی قربانی اجداد درود کی اور آخری قربانی اہل درود کی. اللہم صلی اللہ محمد والی محمد. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. واہ 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 یار کیا بات کی. جی السلام علیکم بیٹا. بلال بھائی میں عائشہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی میرا بیٹا. مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں کہ میری ایک نیبر ہیں جو کہ بیوہ ہیں اور ان کے 3 بچے ہیں. وہ گھر میں اپنا وہ کام کرتی ہیں, ورکنگ ویمن ہیں, اور اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کسی سے ان کا خوشحال گھر ہے کافی, مگر وہ قربانی افورڈ نہیں کر سکتی. لوگ ہمارے محلے دار جو ہیں وہ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ قربانی تو افورڈ کر نہیں سکتی مگر فیشن یہ پورا کرتی ہیں. اس سلسلے میں آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے اور اس عورت کو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے نا آج کل بہت سنگین ہوا ہے. ہمارے محلے میں لوگ اس کے بارے میں بہت باتیں کر رہے ہیں. وہ فیشن کرتی نہیں کرتی, یہ میرے خیال میں تو محلے والوں سے پوچھنا چاہیے کہ وہ سارا وقت اسی کو دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ فیشن میں آج ہے کہ نہیں ہے. اپنے گھروں میں دیکھیں, اپنے گریبان میں دیکھیں, اپنے گھر کی عورتوں کی طرف توجہ کریں کہ وہ کیا کر رہی ہیں. لوگوں کی طرف دیکھنے کا کمال بات ہے, خدا کی قسم. ویسے یہ بھی یار خدا کی قسم میری سمجھ سے باہر ہے بات کہ اللہ نے جو فیصلے بہت سے کرنے ہیں نا وہ روز قیامت کرنے ہیں, محشر کے دن کرنے ہیں. ہم وہ تمام فیصلے دنیا میں کر کے جانا چاہتے ہیں جو اللہ نے کرنے ہیں کہ اس کی نیت کیسی ہے, یہ کیسا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کرنا نہ کرنا یہ اس کا حق ہے. اگر اس پر فرض نہیں ہے, اگر اس پر ایک منٹ یہ میرا حق ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے اوپر جبر کروں کہ آپ قربانی کریں. اگر وہ صاحب نصاب ہے اور وہ اس کے اوپر قربانی ہے اور وہ نہیں کر رہی تو اللہ کے یہاں گناہگار ہوگی. تم جو اس کے اوپر تنقید کر رہے ہو اور اس کی غیبت کر رہے ہو, تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ تم اس کے اوپر رغبت دلانی چاہیے. اور دوسری بات رغبت دلانے کا طریقہ یہ تو نہیں ہے نا کہ تم نکاح پورا کرتی بکرا نہیں کرتی. یہ کیا بات ہے؟ ایک ہے رغبت دلانا, جو ایک ہے تنقید کرنا. کہ آپ فیشن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تنقید میں رغبت میں بڑا فرق ہے. اچھی بات. آپ دیکھیں آپ ان کے ہاں آج کے دور کے اندر آپ کوئی لٹریچر بیچ سکتے ہیں, آپ اپنی خواتین کو بیچ سکتے ہیں. بھائی گھر سے گوشت بھیجو, یہ بڑی تبلیغ ہے. اور آپ نہیں آپ اپنے اہل خانہ کو بیچ سکتے ہیں ایک محبت بھرے انداز میں کہ بہن آپ کے ہاں کوئی مرد نہیں ہے, ہمارے مرد لینے جا رہے ہیں. ویسے بڑا کردار مفتی صاحب معافی کے ساتھ بڑا کردار پتہ ہے کیا ہو, سارے محلے والے جو ہے نا وہ 2 روپے ڈالیں, ایک بکرا خریدیں اور بزرگ ان کے گھر جائیں, سر پہ ہاتھ رکھے کہ بیٹا ہم نہیں چاہتے کہ تیری قربانی نہ, تو ہماری طرف سے قربانی کر. 2 روپے سے سارے مثال دے رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں, بزرگی کیوں نہیں ہے ہماری. ویسے آپ کو چھوٹی بات ہوں, رغبت دلانی چاہیے, لیکن ایک بات ہے کسی کے عیب جو ہے نا ان کی پردہ پوشی. قربانی جو ہے یہ فرض ہے. دیکھیں قربانی واجب ہے. واجب سے کیا واجب یعنی سمجھ لے فرض کے قریب ہے, اور فرض اللہ کا سرین حکم جو قرآن مجید کی روح سے اللہ کا سرین حکم نہ سے واجب آ جائے, وہ واجب مطلب کیا ہے؟ واضح حکم یعنی